السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام حق ہے، اسلام سچ ہے، اسلام ایک خوشبو ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر تیزی سے پھیلنے والی جو خوشبو ہے وہ اسلام کی ہے۔ جو کوئی بھی جب اسلام کو سچ کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اسلام کو سمجھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھتا ہے، تو کیا دشمن، کیا دوست، کیا ناچنے والے، کیا دیہات کے رہنے والے، کیا ایجوکیٹڈ، کیا ان ایجوکیٹڈ، ہر ایک اسلام کو ایکسیپٹ کر ہی لیتا ہے۔ آپ جب گوگل پر سرچ کریں گے تو ڈھیر سارے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے، ڈھیر ساری سیلیبریٹیز آپ کو ایسی نظر آئیں گی۔ کوئی امریکہ کے رہنے والا، کوئی فرانس کا رہنے والا، کوئی جرمن کا، کوئی انگلینڈ کا، کوئی انڈیا کا، کوئی کہیں کا، کہ جس نے بھی اسلام کو سمجھا، اسلام کو پڑھا اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، تو پھر اس نے ساری چیزوں کو، مال و دولت، عیش و آرام، ہر چیز کو پھر قربان کر دیا اور دل سے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا۔ ایسی بہت ساری لسٹ ہے سیلیبریٹیز کی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر ہم مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اسلام کی دولت ہمیں بن مانگے ملی ہوئی ہے نا، اس کی آج ہم قدر نہیں کرتے۔ یہ لوگ جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو پھر اسلام کو دل سے سمجھتے ہیں اور اسلام کی قیمت کو جانتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، بلکہ جب وہ اسلام کو کتاب سے پڑھتا ہے، قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے، سیرت کو پڑھتا ہے، تو وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ میری بہت سارے غیر مسلموں سے ملاقات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو رہنا سہنا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام ہے۔ ہم نے جب اسلام کو پڑھا اور مسلمانوں کو دیکھا تو زمین آسمان کا فرق ہم نے پایا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمانوں کو ہوش میں آنا چاہیے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ایک بڑا دشمن تھا اسلام کا، جو اسلام کے نام سے چڑھتا تھا، اسلام کی ہر چیز سے چڑھتا تھا۔ اس نے پلان کیا تھا مسجد میں بلاسٹ کرنے کا، لیکن آخر میں جب کیا ہوا کہ وہ خود اسلام کو ایکسیپٹ کر بیٹھا اور آج اسلام کی دعوت پوری دنیا میں دیتا پھر رہا ہے۔ آج جب میں عمرہ کر کے واپس آیا تو ایک خبر میں نے دیکھی کہ کک باکسنگ، جنہوں نے 4 بار ورلڈ چیمپئن شپ بھی جیتی ہے، جن کا نام اینڈریو ٹیٹ ہے، جو ایک میڈیا انفلوئنسر ہیں بہت بڑے، انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا۔ پوری خبر کیا ہے وہ آپ سنیے اور تھوڑا سا خود بھی سوچئے کہ یہ غیر مسلم ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور پھر اسلام کو ایسا ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اسلام کے لیے پھر قربان کر دیتے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں یہ دولت بن مانگے ملی ہوئی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ خبر کیا ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کک باکسنگ چھوڑ کر سوشل میڈیا انفلوئنسر بننے والے اینڈریو ٹیٹ نے اسلام دھرم اپنا لیا۔ اینڈریو کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جو دبئی کی ایک مسجد کی بتائی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اینڈریو ٹیٹ کے ساتھ MMA فائٹر ٹیم خان بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ فوٹو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے یہ آج تک والے لکھتے ہیں، خود یہ خبر آج تک پر پڑی ہوئی ہے، کوئی میں اپنے پاس سے بنا کے نہیں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ دنیا کا سب سے ووادت سوشل میڈیا انفلوئنسر اور پورو کک باکسر اینڈریو ٹیٹ نے عیسائی دھرم کو چھوڑ کر اسلام دھرم اپنا لیا ہے۔ دراصل برٹین کے لیوٹن کے رہنے والے اینڈریو کا UAE کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، جس کے بعد سے ہی اس بات کی چرچا تھی۔ اسی بیچ اینڈریو ٹیٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم گیٹر کے ذریعے خود کو مسلمان بتا کر چرچاؤں کو تھام دیا ہے۔ اینڈریو ٹیٹ نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی عیسائی جو اچھائی میں وشواس کرتا ہو اور شیطان کے خلاف اصلی لڑائی کو سمجھتا ہو، اسے اسلام میں شامل ہو جانا چاہیے۔ دبئی میں نظر آئے تھے اینڈریو ٹیٹ، یہ پوری خبر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آگے ایک فوٹو بھی ان کا نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس ہر چیز تھی، مال، دولت، عیش و عشرت، راحت، آرام، جنت جیسی ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن جب آدمی حق کی تلاش میں اسلام کو سمجھتا ہے، اسلام کی دعوت اس کے پاس پہنچتی ہے، اور پھر وہ ایک طرفہ نہیں بلکہ پورے مائنڈ کو خالی کر کے اسلام کو سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی حق ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا۔ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا، بلکہ جب سے یہ دنیا بنی ہے
حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے اس دھرتی پر اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اسلام چلا، پیغمبر آتے گئے، انسان بڑھتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر پیغمبر بھیجے۔ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو موقع کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے چیزیں بدلتی گئیں اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر پیغمبروں کے آنے کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اسلام کوئی 1400 سال پہلے نہیں آیا، بلکہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے اس انسان تھے اس دنیا پر، اسلام تو تب سے چلا ہے۔ ہاں، جو لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو ایک پیغمبر کے بعد، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلنا تھا، پوری دنیا کے اندر لوگوں کی اصلاح ہونی تھی کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کون ہمارے بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ یہ پیغمبر آتے گئے لوگوں کو بتاتے گئے۔ پھر جیسے ایک سلیبس ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا نا اسکول کا، بھائی ایک ٹیچر ایک سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، دوسرا پڑھا رہا ہے، پھر کچھ مہینوں کے بعد ہمارا پورا کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اب ٹیچر پڑھانا بند کر دیتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے بھیا یہ 10 دن ہے، 15 دن ہے، اب اپنے ایگزام کی تیاری کرو۔ اب کوئی ٹیچر تمہیں کچھ نہیں بتائے گا، اب نہ ٹیچر پڑھانے آئے گا، نہ ٹیچر تمہیں سمجھانے آئے گا۔ اب تمہارے ایگزام کی ڈیٹ یہ ہے، اب کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے آپ 1st کلاس کی تعلیم پڑھ رہے تھے، ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا، ہے نا۔ یہی کہا جائے گا کہ یہ جتنی بھی ٹیچرز پڑھا رہے تھے یہ ہمیں ہائی اسکول کی تیاری کرا رہے تھے۔ تو یہ جو الگ الگ ٹیچر آئے کوئی الگ نہیں تھے، بلکہ یہ ہمارے 10th کلاس کے ہی ٹیچر تھے اور یہ ہمیں 10th کلاس کا ہی سلیبس پڑھا رہے تھے۔ اس طرح سے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، تو وہ کوئی ایسا نہیں تھا کوئی الگ دھرم کو لے کر آئے ہوں، وہ اسلام ہی تھا، لیکن الگ الگ طرح سے یہ چیزیں چلتی رہیں، الگ الگ طرح کے علاقوں میں پیغمبر آئے اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنہوں نے ساری چیزیں کلیئر کر دی، لوگوں کو ساری چیزیں بتا دی۔ اب تو ایگزام ہونا ہے، اور وہ ایگزام کیا ہے کہ موت سے پہلے حق کو پہچاننا، حق کو تلاش کرنا، حق کو فالو کرنا، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا، جو کہ صرف اور صرف اسلام بتاتا ہے۔ تو بہرحال بہت بہت مبارکباد ہے اینڈریو ٹیٹ کو کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، سچ کو پہچانا، حق کو پہچانا۔ ہم مسلمانوں کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی بھی جو بن مانگے دولت ہمیں ملی ہوئی ہے اس کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ پوری دنیا کے انسانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے جو رحمت بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، ان کی تعلیم کو ایک بار پڑھو، ان کے لائف اسٹائل کو ایک بار پڑھو، سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کو پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں آپ پڑھ رہے ہو، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کو پڑھو، سیرت کو پڑھو، قرآن کو پڑھ لو، سمجھ آئے تو ٹھیک، نہیں سمجھ آئے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ کوئی زبردستی دین میں نہیں ہے، جو صحیح آپ کو لگے پھر وہ آپ کرو۔ اس کلپ کو شیئر کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔